جامعہ ہے درس گاہوں کا امام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ ہے درس گاہوں کا امام، اس کا بانی ہے محمد کا غلام۔ ناظرین کرام، جامعہ احمدیہ قادیان کی تاریخ و تاسیس، اغراض و مقاصد اور اس کے ثمرات حسنہ کے تذکرے پر مبنی پروگرام کی ایک سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان پروگرامز میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان، اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیان۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم جامعہ احمدیہ کی تاریخ اور تبلیغ اسلام اور استحکام خلافت کے لیے جامعہ کے کردار پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرتے ہوئے میں آپ سے دریافت کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جامعہ کی بنیاد کیوں ڈالی اور اس کے پیچھے کون سے اغراض و مقاصد کار فرما تھے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں، قُلْ یا ایُّہَا النَّاسُ اِنِّی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا، بلغ ما انزل الیک، جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے یہ رحمت کا پیغام پوری دنیا تک تو پہنچا دے۔ ان قرون اولیٰ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، اصحاب صفہ، انہوں نے بیٹھ کے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علوم دینیہ سیکھے اور اکناف عالم تک اس کو پہنچایا۔ بیچ میں 1000 کا فیض آوج کا دور آیا۔ مسلمانوں کے اپنے اعمال و کردار نے اسلام کی خوبصورت تعلیم پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق عصر حاضر میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود، مہدی موعود، امتی نبی، امتی رسول بنا کر عصر حاضر میں بھیجا۔ اور آپ کی آمد کا سب سے بڑا مقصد آپ کی بعثت کا یہ تھا، وہی بلغ ما انزل الیک، کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کو اکناف عالم تک پہنچائیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے حیات مبارکہ میں 80 سے زائد کتب لکھیں، بے شمار تقاریر، خطابات فرمائے، اس کے بعد ملفوظات، اس کے بعد رسائل، مکتوبات، ہر طریق سے آپ نے پیغام پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن ہر انسان کی ایک موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت مسیح صاحب وفات پا گئے، لیکن وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ خیال پیدا ہوا جب کہ 2 کبار صحابہ جو کہ اسی کام پر مامور تھے، اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 اکتوبر 1905 میں ان کی وفات ہو گئی۔ 3 دسمبر 1905 کو حضرت مولانا برہان الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کے سامنے اس تشویش کا اظہار کیا کہ یہ کبار صحابہ جو ہر وقت اپنی قلم سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے اشاعت اسلام اور ابلاغ اسلام کا فرض ادا کرتے تھے، یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نئے علماء اگر ان کی جگہ پر نہیں آئے اور انہوں نے بھی اسی طرح علوم حاصل نہ کیے تو یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی یہ حکم دیا تھا، آیت نمبر 122 میں، کہ ہر فرقہ، ہر سارے مسلمان یا احمدی تو آ نہیں سکتے،
لیکن طائفتن ان میں سے ایک گروہ ایسا ہو یتفقہ فی الدین جو دین سیکھے اور آگے لوگوں کو پھر ڈرائے، اپنی قوم کے پاس جا کے ان کو بیدار کرے۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ ساری اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیات ہیں جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی الہی تفہیم کے مطابق توجہ اس طرف مبذول فرمائی کہ کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے جس میں علوم دینیہ اور خاص طور پہ عصر حاضر میں وہ روحانی خزائن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملے تھے، اس کو ان مبلغین کو سکھایا جائے اور پھر یہ اکناف عالم میں جا کر اس پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مدرسہ احمدیہ یا جو اب جامعہ احمدیہ بنا، اس کو ابتدا میں شاخ دینیات کے نام سے جنوری 1906 میں اس کو قائم فرمایا اور اس کا نام شاخ رکھا۔ شاخ کسی درخت کی کاٹ کے لگائی جاتی ہے اور ایک تناور درخت بن جاتی ہے، پھر اس درخت کی شاخیں کاٹ کے دنیا کے مختلف کونوں میں لگائی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس کو شاخ قرار دینا، اور وہ بھی دین، شاخ دین یاد کی شاخ، کہ یہ بذات خود ایک بہت بڑا تناور درخت بنے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں اکناف عالم تک پہنچیں گی اور وہ بھی ایک تناور درخت ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جو مدرسہ احمدیہ اور حال جامعہ احمدیہ کی تاسیس کی وجہ بنی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو اپنے الفاظ میں شاخ دینیات کے نام سے موسوم کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جس شاخ کی بنیاد رکھی، اس لحاظ سے جامعہ احمدیہ کو ایک منفردانہ حیثیت حاصل ہے، تو کچھ عرصہ بعد ہی جامعہ احمدیہ کو بند کرنے کی تجاویز پیش کی جانے لگی۔ تو محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ اس کا کیا پس منظر تھا؟ جی جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی محترم مولانا کوثر صاحب نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص تحریک پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جامعہ احمدیہ یا اس زمانے میں شاخ دینیات کے نام سے یہ مدرسہ قائم فرمایا تھا، لیکن بدقسمتی یا بلکہ بدقسمتی ان لوگوں کی کہنی چاہیے جنہوں نے اس سلسلے میں کوشش کی، ان کی اپنی بدقسمتی کی وجہ سے انہوں نے بعض تجاویز اس قسم کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے صرف 7 ماہ بعد پیش کی کہ اس شاخ دینیات کو بند کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ 1908 مئی 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اور اسی سال 26 دسمبر 1908 عیسوی کو جماعتوں کی جو کانفرنس یہاں قادیان میں منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں مولانا محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحب، ان 2 بزرگان نے بطور خاص یہ تجاویز پیش کی کہ اس شاخ دینیات کی اب ضرورت نہیں ہے، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ مدرسہ احمدیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے القاء اور اللہ تعالیٰ کی تحریک پر قائم فرمایا تھا، اس کو بند کرنے کی تجاویز انہوں نے پیش کی، اور اس کے بدلے میں یہ تجاویز انہوں نے اس کانفرنس میں پیش کی کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کالجوں میں بھیجنا چاہیے، وہ ڈگریاں وہاں سے حاصل کریں، اور اس کے بعد پھر 1 سال ان کو قرآن مجید کی تعلیم وغیرہ دے کر ان کو پھر فیلڈ میں بھیجا جائے اور وہ تبلیغ اسلام کرے۔ تو اس طرح کی تجاویز انہوں نے پیش کی، کئی تقاریر اس موضوع پر ہوئیں۔ تو جو احباب اس وقت موجود تھے انہوں نے یہ تقاریر جب سنی تو ان کا رجحان اس طرف ہو گیا کہ ہاں بات بالکل درست ہے، اس شاخ دینیات کو، اس مدرسہ احمدیہ کو اب بند کر دینا چاہیے، اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن اس وقت یہ بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی خواہش سے جس مدرسہ کی بنیاد رکھی اس کو بند کرنا مناسب نہیں۔ اسی اثنا میں جب یہ کانفرنس چل رہی تھی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو 1914 میں پھر خلافت ثانیہ کے منصب پر بھی فائز ہوئے، اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ وہ اس کانفرنس میں پہنچے، جب انہوں نے وہاں اس کانفرنس کا ماحول دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع کی۔ حالانکہ شور برپا تھا ہر طرف سے کہ اب بہت ساری تقاریر ہو چکی ہیں، اب مزید تقاریر کی ضرورت نہیں ہے، جو تجویز پیش ہو گئی ہے اسی تجویز پر عمل کرنا چاہیے، لیکن آپ اس شور کے بیچ میں اسٹیج پر کھڑے ہو گئے اور تقریر شروع فرمائی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم واقعہ اس وقت بیان کیا، جو اس طرح آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری ایام میں مرض الموت میں اسامہ بن زید کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کیا تھا رومیوں کی سرکوبی کے لیے، لیکن چند دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ لیکن آپ کے خلافت پر منتخب ہونے کے بعد ہی باغیوں کا فتنہ شروع ہو گیا، تو اس فتنے کی وجہ سے جو صحابہ تھے، بلکہ کبار صحابہ تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس وقت ہمیں اسامہ بن زید کی سرکردگی میں جو لشکر جانے والا ہے اس کو روک دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت مدینہ کو خطرہ ہے۔ جو ممکن ہے کہ باغی جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کریں اور یہاں صرف بچے اور بوڑھے موجود ہوں اس لشکر کے روانہ ہونے کے بعد، تو اس صورت حال میں حالات بہت مختلف ہو جائیں گے، دگرگوں ہو جائیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس موقع پر اس لشکر کو روک دینا چاہیے۔ اس واقعے کا ذکر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کا ذکر فرمایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ابو قحافہ کا بیٹا خلافت پر متمکن ہونے کے ساتھ ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کو روک دے جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تیار کروایا تھا؟ آپ نے بڑے پرجوش انداز میں یہ فرمایا کہ اگر مدینہ کو فتح کر دیا جائے اور کتے عورتوں کی لاشیں گھسیٹتے پھریں، تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا اسی قسم کی مثال آپ بھی اس وقت تاریخ میں رقم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں وفات سے چند سال قبل جس مدرسہ کی بنیاد رکھی اس مدرسہ کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ کا نام تاریخ میں کن الفاظ سے یاد کیا جائے گا؟ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو تقریر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی اس میں سے وہ اقتباس جو ہے وہ اس وقت موقع کی مناسبت سے پیش کروں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ لوگوں کا بھی یہ پہلا اجتماع ہے۔ آپ لوگ غور کریں اور سوچیں کہ آئندہ تاریخ آپ کو کیا کہے گی۔ تاریخ یہ کہے گی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے خطرہ کی حالت میں جبکہ تمام عرب باغی ہو چکا تھا اور جب مدینہ کی عورتوں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی مناسب سامان ان کے پاس نہ تھا، اتنا بھی پسند نہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیے ہوئے لشکر کو روک لیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان عورتوں کی لاشیں کتے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ نہیں کروں گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 سال پہلے دسمبر 1905 کے جلسہ سالانہ پر تمام جماعت کے دوستوں سے مشورہ لینے کے بعد جس دینی مدرسہ کو قائم فرمایا تھا اور جس کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور مولوی برہان الدین صاحب جہلمی رضی اللہ عنہما کی یادگار ہوگا اور سلسلہ کی ضروریات کے لیے علماء تیار کرنے کا کام اس کے سپرد ہوگا، اسے مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت نے آپ کی وفات پانے کے مان بات توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ جس طرح جیش اسامہ کی تیاری کا کام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی طرح مدرسہ دینیات کا اجرا خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں فرمایا تھا۔ پس دنیا کیا کہے گی کہ ایک مامور کی وفات کے بعد تو اس کے متبعین نے اپنی عزتوں کا برباد ہونا پسند کر لیا، مگر یہ برداشت نہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم باطل ہو، لیکن دوسرے مامور کے متبعین نے
باوجود اس کے کہ ان کے سامنے کوئی حقیقی خطرہ نہیں تھا، اس کے ایک جاری کردہ کام کو اس کی وفات کے مان بعد بند کر دیا۔ تو اس طرح پرجوش انداز میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تقریر فرمائی تو یکسر کایا پلٹ گئی۔ وہ لوگ جو پہلی تجاویز پر واہ واہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان تجاویز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کی تجاویز یکسر بدل گئی اور ان کا رجحان حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تقریر کے بعد اس طرف ہو گیا کہ ہرگز اس مدرسے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے بعد میں پھر خط و کتابت کے ذریعے بھی جماعتوں سے رائے لی گئی اور جماعتوں کی طرف سے یہی جوابات آئے کہ جو رائے وہاں کانفرنس نے حتمی رائے قرار پائی تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا، اسی رائے پر اب ہم قائم ہیں۔ اور اس طرح سے یہ شاخ دینیات جس کو بند کرنے کی سازش کی گئی تھی، کوشش کی گئی تھی، وہ ناکام و نامراد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ شاخ دینیات جیسا کہ بھی ذکر ہوا اب تناور درخت کی صورت میں لہلہا رہا ہے وہ درخت اور دنیا کے کناروں تک پہنچ چکا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ جیسے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جامعہ کے لیے، اور یہ وہ جو شاخ تھی وہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں بتاتی ہے کہ آج تناور درخت کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور جو تبلیغ اسلام کا کام ہے بڑی سرعت کے ساتھ اس سے جاری ہے۔ تو تبلیغ اسلام اور جامعہ احمدیہ قادیان کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے، ایک مربوط رابطہ ہے۔ تو کس طرح جامعہ احمدیہ قادیان تبلیغ اسلام کے فریضے کو سر انجام دے رہی ہے؟ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اس کی ذرا کچھ وضاحت فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ شاخ دینیات کی تاسیس کے بعد جو 1909 میں مدرسہ اور پھر جامعہ بنا، اس سے اب تک ہزاروں فارغ التحصیل ہو کر اکناف عالم فضیلت تبلیغ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ملک میں یہ پہنچے، ہر جگہ یہ پہنچے، اور بیچارے معمولی گزارا ملا یا نہ ملا، کچھ اوائل میں ہمارے مبلغین تو ایسے تھے جن کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اور تبلیغ کر کے ان کی تبلیغ سے ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں داخل ہوئے، احمدیت میں داخل ہوئے، اور حقیقی اسلام کو انہوں نے سمجھا اور حقیقی اسلام کو پھر آگے انہوں نے پھیلایا۔ اور پھر ہمارے بہت سے فارغ التحصیل جو یہاں سے نکلے، انہوں نے پھر سلسلے کی مختلف مجالات میں، مختلف میادین میں ادیب المثال خدمات انجام دیں اور انجام دیتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سب کا لب لباب اور محور وہی مقصد ہے، بلغ ما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عصر حاضر میں آپ کے خادم حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو اسلام لے کے آئے، اس کو رحمت کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ حقیقت میں وہ ایک امن کا مذہب ہے، ایک رحمت کا مذہب ہے۔ اس کا احساس دلوانے کی مخلوق خدا کو اس وقت ضرورت ہے، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گی۔ پھر یہ مبلغین، یہ خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے سلطان نصیر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن العزیز سے سنتے ہیں جو آپ خطابات اور خطبات دیتے ہیں، ہر جمعے میں دیتے ہیں، ہر اہم موقع پہ دیتے ہیں۔ یہی وہ حمزہ وصل ہوتے ہیں، یہی وہ رابطہ ہوتے ہیں جو حضور کے پیغام کو سنتے، سمجھتے، پھر آگے افراد جماعت احمدی ہوں یا غیر ہوں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ امت واحدہ کا تصور جو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، کہ ایک اسلام، ایک رسول، ایک خدا، وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مذہب کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تھی، کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، آج وہ 72 میں تقسیم ہوا۔ کیا اللہ کی تشریحات 72 ہو گئیں؟ رسول کی تشریحات 72 ہو گئیں؟ کیا شریعت 72 میں بٹ گئی؟ یہ وہ ساری باتیں تھیں، یہ وہ رواسخ تھے، یہ وہ دھول تھی جو حقیقت کو چھپائے ہوئے تھی۔ مبلغین اسلام جو یہاں پر احمدیت کے مبلغ اور احمدیت کے دعات اس گود میں پڑے، یہ مسیح موعود علیہ السلام کی علمی گود میں
जिन्होंने परवरिश पाई और एक इस इदारे का एक रूहानी दूध पिया, उसकी तवानाई को इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया और फैलाते चले जा रहे हैं और इस्लाम की खूबसूरत तालीम दुनिया तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। और इन्हीं की बशारत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी थी कि ये दीन सीखें और जाके फिर अपनी अपनी कौमों को सिखाएं। तो ये है इसकी बरकत जो हज़रत मसीह साहब ने शाख बनाई। फिर मैं बताऊं कि शाख से जो दरख्त बनता है, एक तो वो फल देता है, दूसरा ताज़ा बताज़ा फल देता है, तीसरा उसकी छाँव के नीचे चरिंद परिंद और इंसान वो राहत व आराम के पल गुजारते। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसनुल जज़ा। जामिया अहमदिया इस्तिकाम खिलाफत के लिए किस तरह काम कर रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है इसका, मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब लोन साहब से इसकी कुछ तफसील जानना चाहूँगा। जज़ाकुमुल्लाह। 2-3 बातें इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद की सूरह नूर आयत 56, जिसको आयत इस्तिखलाफ भी कहा जाता है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये आयत जो मुकम्मल आयत है, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क़याम खिलाफत, बरक़ात खिलाफत और इस्तेहकाम खिलाफत तीनों मज़ामीन को बयान फरमाया है। तो इस्तेहकाम खिलाफत के ताल्लुक़ से सबसे बुनियादी बात हमारे जहन में ये आती है कि खिलाफत के वो कौन से उमूर है जो खिलाफत या मौजूदा वक्त में खिलाफत अहमदिया सर अंजाम दे रही है। तो खुलासे के रंग में चंद एक बातों का ज़िक्र करूँगा। उसमें सबसे पहली बुनियादी बात तो क़याम तौहीद है। उसके बाद अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पर मजबूती के साथ अहबाब जमात को कायम करना है। फिर इशात इस्लाम है, फिर इशात कुरान है, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया के तमाम झंडों से ऊंचा रखना है, फिर इहयाए दीन है, दिफ़ाए इस्लाम है, तज़किये नफूस है वग़ैरह। ये सारे ऐसे उमूर हैं जो खिलाफत अहमदिया के सुपुर्द इस वक्त हैं और अल्लाह ताला की दी हुई ताईद और नुसरत से मौजूदा दौर में हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ इन तमाम उमूर को सर अंजाम दे रहे हैं। जामिया अहमदिया का इस सिलसिले में क्या किरदार हो सकता है, जब हम इस सिलसिले में गौर करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि जामिया अहमदिया में तालीम हासिल करने वाले तलबा जो हैं, जब वो फ़ारिग़ तहसील होते हैं मुबल्लिग बनकर, तो बुनियादी ज़िम्मेदारी उनकी सबसे पहली यही होती है कि ये उमूर खिलाफत जो खलीफ़ा वक्त के सुपुर्द होते हैं, इन उमूर खिलाफत में जामिया अहमदिया से फ़ारिग़ तहसील तलबा जो हैं वो खलीफ़ा वक्त के मुआविन मददगार बने और सुल्तान नसीर बने और इस तरह उनकी मदद करते हुए इस्तेहकाम खिलाफत का बाइस हों। दूसरी बात इस ज़मन में ये अर्ज़ करूँगा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को आखिरी ज़माने के फ़ितनों का ज़िक्र करते हुए ये नसीहत फरमाई थी कि उस ज़माने में जब तुम किसी खलीफ़ा को देखो तो उस खलीफ़ा के साथ चिमट जाना, चाहे इसके लिए तुम्हारा जिस्म नोच लिया जाए और तुम्हारा सारा माल हड़प कर लिया जाए। फिर एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अल इमाम जुन्नतुन युकातलु मिन वराइही व युत्तका बिही, कि इमाम जो है, खलीफा जो है, वो एक ढाल होता है, उसके पीछे से लड़ा जाता है और उसके ज़रिए से हर आफत, हर मुसीबत और हर गुनाह से बचा जाता है। ये खिलाफत की अहमियत है जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की खिलाफत की बयान फरमाई है और नसीहत भी की हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को कि उसके साथ सिमट जाना है। इस हवाले से जामिया अहमदिया के तलबा जो फ़ारिग़ तहसील होकर मुबल्लिग या मुरब्बी बनते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस चीज़ को अहबाब जमात के दिलों के अंदर वो रासिख़ करें कि इमाम वक्त और खलीफ़ा वक्त की क्या अहमियत है। आयत इस्तिखलाफ में जो आमनु मिनकुम और अमलुस सालिहात वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसकी बहुत सारी तशरीहात हैं, लेकिन एक वजाहत इसकी ये भी है कि खिलाफत पर ईमान और खलीफा वक्त का जो मंशा है उसको नाफिज करना, उसके मुताबिक अमल करना। तो इन दोनों उमूर के हवाले से जामिया अहमदिया के जो तलबा हैं फ़ारिग़ तहसील होकर, उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अहबाब जमात के अंदर ईमान बिल खिलाफ़ा और आमाल सालिहा को मजबूती से पैवस्त करें और जागुज़ी करें।
تیسری بات اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز مسلسل اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ تقوی جڑ ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ تو تقوی کو مضبوطی کے ساتھ احباب جماعت کے اندر پیوست کرنا، یہ بھی جامعہ احمدیہ کے فارغ التحصیل طلباء کی ذمہ داری ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک اقتباس مختصر سا پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ اس بات کو یوں بیان کیا کرتے تھے جب بیرونی سفروں میں بعض لوگ سوال کیا کرتے تھے کہ جماعت میں خلیفہ کی کیا حیثیت ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ خلیفہ اور جماعت میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو آیت استخلاف کی روح سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا مجموعی تقوی، جماعت احمدیہ کی مجموعی ذمہ داری وہ قوت ہے جو خلیفہ وقت کو حاصل ہوتی ہے، اور اس قوت کا پھر ساری دنیا میں دوبارہ انتشار ہوتا ہے۔ اس لیے اس طرف بڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور انفرادی معیار تقوی کو اس احساسی ذمہ داری کے ساتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو بڑھانے والے کون بنیں گے؟ جامعہ احمدیہ کے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں، مبلغین ہیں، ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب یہ انفرادی تقوی احباب جماعت میں پیدا ہوگا اور مجموعی طور پر تمام جماعت تقوی کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگی، تو نتیجتاً خلافت کے امور جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ سر انجام پائیں گے، استحکام خلافت کا یہ باعث ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ دو تین امور جو میں نے بیان کی ہیں ناظرین کی خدمت میں، اس طرح جامعہ احمدیہ جو ہے استحکام خلافت کے سلسلہ میں ایک مضبوط رول ادا کرتا ہے، اور قیام خلافت اور برکات خلافت اور استحکام خلافت کے سلسلہ میں اپنی ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ تقوی سب سے اوپر ہے۔ جہاں محترم مولانا محمد امین کوثر صاحب جب پرنسپل تھے تو اس وقت جامعہ کا جو لوگو حضور کی طرف سے منظور ہو کے آیا، اس میں حضور نے اپنے قلم سے تقوی کو سب سے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ تقوی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم استحکام خلافت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں آپ دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، میں دوبارہ اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم سب سے زیادہ ایسے ادارے سے ہی مل سکتا ہے جس کا مقصد ہی دینی علم سکھانا ہو، اور یہ ادارہ جماعت احمدیہ میں جامعہ احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحوالہ روزنامہ الفضل 10 جولائی 2013۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں اس ادارہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی مہمات میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔